یہ ہے ہماری زندگی کی اصلی حقیقت۔ ہم دنیا میں جتنی عرصہ اور جتنی مدت رہیں، لیکن ایک دن ہمیں ضرور اس دنیا سے جانا ہے، اور جو ہمیں لباس پہنایا جائے گا یہی سفید لباس ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ چاہے آپ پردھان منتری ہیں، چاہے آپ ایک دیش کے عام ناگرک ہیں، اس کے علاوہ آپ کے نصیب میں کچھ بھی نہیں جب آپ دنیا سے جائیں گے۔ یہ دنیا کی تلخ حقیقت ہے، سخت حقیقت ہے، جس کا سامنا ہر کسی کو کرنا ہے، چاہے راجہ بھوج ہو یا گنگو تیلی ہو، کوئی بھی ہو۔ یہی ہمارا آخری سفر ہے جس کو ہم ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں۔ ہماری جب شادیاں ہوتی ہیں اتنی دھوم دھام سے ہوتی ہیں، ہم لگتا ہی نہیں ہے کہ اس انسان کی یہ حقیقت ہے، یہ آنے والا کل ہے اس کا، اسے سفید کپڑے میں لپیٹ کے مٹی کے نیچے چھوڑ دیا جائے گا، اس کے رشتہ دار، اس کے بیوی بچے سب اس کے واپس گھر پہ آ جائیں گے، یہ تنہا رہ جائے گا۔ اب بات آتی ہے کہ اس چھوٹی سی مدت میں ہم غافل کیسے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 انبیاء بھیجے انسان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، لیکن کچھ لوگ جنہوں نے نبیوں کی بات مانی، اللہ کے کلام میں جو لکھا تھا اس کو تسلیم کیا، اس پر عمل کیا، کامیاب ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں اتنے مگن ہیں، وہ کہتے ہیں میری فیملی، میرا وقت، میری جوانی، میرا سب کچھ، میرا کنٹرول، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں میں، ایک دن مرنا ہے، لیکن کیا کرے بھائی صاحب، نوکری ہے نا، کیا کرے؟ تو یہ سب بہانے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے آخرت میں، نہ میرے کام آئیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے جس بھی شعبے میں ہوں، جس بھی مصروفیات میں ہوں، ہمیں اللہ کا ہو کر زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ ہم کسی مال والے شعبے میں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے مال کا دین کیا ہے۔ ہم اگر کسی زور ور کام میں مصروف ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کن کاموں کا حکم دیا ہے، کن کاموں سے روکا ہے، اور کس وقت مجھے کیا کرنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہم دیکھیں کہ کون عمل میں اچھا ہے۔ تو ہم تو بہت برے ٹریک پر ہیں، بالکل اپنی من مرضی والی زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کی کوئی گارنٹی نہیں، اگر 40-50 سال بھی رہے نہیں رہے، کیا پتہ ہم اگلے سال اس دنیا سے چلے جائیں، کیا پتہ چند دنوں میں چلے جائیں، کیا پتہ چند مہینوں میں چلے جائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہی ہمارا آخری سفر ہے، جتنا ہم سے ہو سکے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اللہ کے لیے دیں۔ اگر آپ دن میں 1.5 گھنٹہ اللہ کے لیے دیتے ہیں تو آپ کی 5 وقت کی نماز ہو جائے گی۔ 24 گھنٹے ہیں، 6-8 گھنٹے آپ آرام کر لیں، باقی آپ دنیا کا کام کر لیں 10 گھنٹے، باقی 4 گھنٹے 5 گھنٹے اور بچتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ آج سے میں بھی کوشش کروں، آپ بھی ارادہ کریں کہ آپ بھی کوشش کریں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ایک ایک کر کے ہماری ساری نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز قبر میں روشنی کا کام کرے گی۔ اگر عذاب دائیں سے آئے گا تو وہاں سے بھی بچا لے گی، بائیں سے آئے گا وہاں سے بھی بچا لے گی، سر سے آئے گا وہاں سے بھی بچا لے گی، ہر جگہ سے بچا لے گی۔ لیکن ہمارے نمازوں کا حال تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، ہمیں عنقریب موت آنی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عقل مند ہوشیار شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے۔